کیا اپوزیشن عوام کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ پاکستان کے عوام سے زیادہ مظلوم شاید اس خطے میں تو دور کی بات فلسطین و شام میں بھی کوئی نہ ہوگا۔ پاکستانی عوام آخر کس پر بھروسہ کرے، کیونکہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بشمول پی ایم ایل این فیصلہ ساز قوتوں کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہیں۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ آئے روز نہ تھمنے والی مہنگائی پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور چند دوسری جماعتوں نے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع کر رکھے ہیں، جہاں مظاہرین بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ووٹرز جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، وہ بھی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر افسوس کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گلی محلوں میں یہ بات عام ہے کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ موجودہ حکومت کے دور میں بجلی، گیس، آٹا اور چینی سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بجائے بے تحاشا اضافہ قابل تشویش ہے۔ حکومت میں شامل جماعتوں کی طرح حزب اختلاف کی جماعتیں بھی عوام ہی کی نمائندہ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ چند چھوٹے شہروں میں اپنے تیسرے اور چوتھے درجے کی قیادت سے احتجاج اور مظاہرے کرانے کے بجائے اپنی اول درجے کی قیادت کو سامنے لائیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے ملک گیر سطح پر عوامی جذبات کی ترجمانی کریں۔ صرف جلسے کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اپوزیشن کا کام ہے پریشر گروپ کے طور پر کام کرنا، لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتیں چند ماہ بعد ایک جلسہ کر کے عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی حکومت پر عوام کی تنقید یا ان کی طرف سے احساس دلانے کے لیے کی گئی کوششوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور تحریک انصاف کی حکومت بھی اسی سلسلے میں کوئی الگ مثال قائم نہیں کر سکی۔ اس لیے بجلی اور پیٹرولیم جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 2018 سے اب تک اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ 3 سال بعد دگنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آمدنی اپنی جگہ ہی کھڑی ہے۔ اس صورتحال میں عوام جن مسائل کا شکار ہے، ان کا احساس حکمران طبقے کو اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں وہاں وہ مسائل ہیں ہی نہیں جن کا سامنا عام آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر آج کی قیمت کا 2 یا 3 گنا بھی ہو جائیں تو حکمران طبقے کو اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں حکمران طبقے سے مراد صرف حکمران جماعت نہیں بلکہ حزب اختلاف کی اکثریت بھی لی جانی چاہیے، کیونکہ اگر حزب اختلاف کو عوام کے مسائل کا احساس ہوتا تو وہ ان مسائل پر کھل کر بات کرتی۔ عمران خان کے وزیر اور مشیر ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کا سر ہے نہ پیر۔ وزیر و مشیروں کے ایسے بیانات عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ حکومت اور وزراء یہ تو بتاتے نہیں تھکتے کہ ہمارے ہاں فلاں شے کی قیمت دوسرے ممالک کی نسبت اتنی کم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دوسرے ممالک میں ایک عام آدمی کی یومیہ اجرت کتنی ہے اور لوگوں کی قوت خرید پاکستانی عوام کی نسبت کہاں کھڑی ہے۔ ایسے بیانات سے یہ لوگ خود کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عوام پر ایسے بیانات کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف عوامی جذبات مزید بھڑک اٹھتے ہیں۔ 2018 تک حکمران جماعت میں شامل بیشتر لوگ عوام کو یہی بتاتے رہے تھے کہ عالمی منڈی میں فلاں شے کی قیمت اتنی ہے تو اسے پاکستان میں اتنے کی ہونا چاہیے۔ اب جب عوام ان سے انہی کی باتوں کے حوالے دے کر سوال کرتی ہے تو جواب میں انہیں ایسے بیانات سننے کو ملتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ حکمرانوں کو عوام کے مسائل کا واقعی اندازہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو ایک طرف رکھ کر سوچنے کی یہ بات ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ یہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کا رخ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن بھی استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے کہ گندم جس کا صوبائی حکومتوں سے تعلق ہے وہ بھی روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں اگلے انتخابات تک اس طرح کا ڈھونگ رچاتی رہیں گی؟ مگر اب تو شاید لانگ مارچ کا وقت جا چکا ہے، اب تو انتخابات قریب ہیں۔ اگر اب کوئی لانگ مارچ یا تحریک شروع کرتا ہے یا ہوتی ہے تو وہ صرف اگلے انتخابات جیتنے کے لیے ہوگی، اور عوام کو ایسے کھوکھلے نعروں سے اور ایسی کھوکھلی تحریکوں سے بے وقوف بنایا نہیں جا سکتا۔